اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وحق من اساء الیک ان تعفو عنہ وان علمت ان العفو یضر انتصرت۔ عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی وہ نورانی حدیث کہ جو علماء کی گفتگو میں اور علماء کے بیانات میں رسالۃ الحقوق کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے، اس حدیث کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور آج آپ کی خدمت میں اس حدیث سے 49واں حق آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ یہ نورانی حدیث 51 حقوق پر مشتمل ہے، اور اب ہم اس حدیث کے آخری پیراگراف میں پہنچ چکے ہیں اور آخری حقوق تک پہنچ چکے ہیں۔ 49واں حق، 50واں حق اور 51واں حق، اور یہ حدیث تمام نہایت ہی اہم حق کی طرف امام زین العابدین علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میرے حق میں ناانصافی کرتا ہے، وہ شخص جو مجھے ناراض کرتا ہے، اس شخص کا بھی میرے اوپر حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ عزیزان محترم، کس قدر خوبصورت حقوق ہیں یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو بیان کیے، اور اگر ہمارے معاشرے میں ان حقوق پر عمل کیا جائے، خاندان میں افراد اگر ان حقوق کی رعایت کریں، تو آپ دیکھیں کیسے خاندانی اختلافات، فیملی جو میٹرز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ کس قدر معاشرتی پیچیدگیوں میں مبتلا لوگ اور معاشرتی کشمکش میں مبتلا لوگ، اور معاشرے میں جو ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اگر ان حقوق کو اچھی طرح سے بیان کیا جائے اور افراد تک منتقل کیا جائے اور لوگوں کو ان حقوق کی ادائیگی کی اہمیت سے آشنا کروایا جائے، تو عزیزان محترم، معاشرہ گل و گلزار بن جائے گا۔ امام زین العابدین اس 49ویں حق میں ایسے شخص کا میرے اوپر حق بیان کر رہے ہیں کہ جس نے مجھے ناراض کیا ہے، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جس نے میرے حق کو پامال کیا ہے، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، جس نے میرے حق کو غصب کیا ہے، اس کا میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ بہت عظیم بات ہے، بہت عظیم مطلب ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَحَقُّ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ أَن تَعْفُوَ عَنْهُ، یعنی وہ شخص جو تجھے ناراض کرتا ہے، وہ شخص جو تجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اس شخص کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ تو اسے معاف کر دے۔ وَإِنْ عَلِمْتَ، اور اگر تجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ، کہ اگر تو اسے معاف کر دے گا تو تیرا اسے معاف کرنا نقصان میں ہے، یعنی تو اسے اگر معاف کر دے گا تو وہ جری ہو جائے گا، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، دوسرے لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا، ایسا افراد معاشرے میں بدمعاش بن جائے گا، اسے ایک جرأت مل جائے گی کہ آپ نے اسے معاف کر دیا تو آپ کا حق پامال کرنے سے اسے یہ طاقت اور قدرت مل رہی ہے کہ وہ دوسرے افراد کے بھی حقوق کو پامال کرے۔ اگر ایسا آپ کو علم ہو جائے، وَإِنْ عَلِمْتَ، اگر آپ جان لیں کہ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ، کہ اسے معاف کرنا نقصان دہ ہے، تو انتصرت، تو آپ اسے اگر معاف کر دیں گے تو آپ کے معاف کرنے میں اللہ مدد کرے گا آپ کی، یعنی اللہ یہ مدد کرے گا کہ اس شخص کو اس معافی کے صلے میں اللہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اللہ اس شخص کو اس فساد میں مبتلا ہونے سے روک سکتا ہے۔
یعنی اگر ایک شخص آپ کے حق میں زیادتی کرتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف کر دیا، تو آپ کا یہی جملہ کہنا اس کے وجود میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، اس کے وجود میں تبدیلی لا سکتا ہے، اس کے وجود میں ایک ایسی چنگاری ایجاد کر سکتا ہے کہ وہ شخص اس بات کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی خاطر اس نے مجھے معاف کیا، وہ اللہ جو رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، اس اللہ کی خاطر اس نے مجھے معاف کیا ہے، تو میں اس اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ جاؤں گا اور اپنا کیسا چہرہ اس کو دکھاؤں گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں ایک نقطہ نہایتی قابل اہمیت ہے کہ عفو کا مقام وہاں ہے جہاں انسان بدلہ لینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو، انتقام کی طاقت رکھتا ہو۔ ایک شخص ہے، بہت طاقتور ہے معاشرے میں، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہوں، ایسے میں اگر میں اس کو معاف کر دوں گا تو یہ معاف کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہاں مجبوراً میں نے اپنا غصہ پینا ہے، چونکہ میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا ہوں، میں اس سے اپنا بدلہ نہیں اتار سکتا ہوں، میں اس سے اپنا کھویا ہوا حق واپس نہیں لے سکتا ہوں، تو میرے پاس چونکہ قدرت اور طاقت ہی نہیں ہے تو عفو کا تو مقام ہی نہیں ہے یہاں پر۔ لہٰذا عفو کا مقام وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کو انتقام لینے کی طاقت موجود ہے، یعنی ایک شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب میرے اندر یہ طاقت آ گئی ہے کہ میں اپنا وہ بدلہ اس سے چکا سکتا ہوں، میں اب اس سے اپنا انتقام لے سکتا ہوں، ایسے میں مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنا غصہ پی جاؤں اور ایسے میں اسے معاف کر دوں۔ تو عزیزان محترم، یہاں دو مطالب آپ کے سامنے قابل ذکر ہیں۔ پہلا مطلب یہی ہے کہ ایک شخص جان بوجھ کر عمدن آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور یہاں اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو غیر عمدی طور پر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتا ہے، یعنی وہ شخص اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ گزر رہا تھا کہیں سے گاڑی پر، راستے میں آپ کی گاڑی تھی، تھوڑا ٹکر لگ گئی اور آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا آپ کی گاڑی کو ٹکر لگانا یا آپ کو نقصان پہنچانا، لیکن ہو گیا، یہاں غیر عمدی طور پر اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، یہاں بھی معاف کرنا ہے، لیکن اصل یہ حق اس شخص کا بیان کیا جا رہا ہے جو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس شخص کو آپ نے معاف کرنا ہے اور اس شخص کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ مثلا آپ دیکھیں حضرت یوسف علی نبینا و علیہ آلاف التحیت و ثنا جب عزیز مصر بنتے ہیں اور مصر کی حکومت کا کنٹرول ان کے پاس آتا ہے اور اس وقت ان کے بھائی ان کے سامنے آتے ہیں، وہی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں دھکیل دیا تھا، وہی بھائی جنہوں نے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا تھا، وہی بھائی کہ جن کی وجہ سے حضرت یعقوب گریہ کرتے رہے، روتے رہے اور اس قدر گریہ کیا کہ اب یزت عیناہ من الحزن، کہ ان کی آنکھیں حزن سے، گریہ سے، رونے سے سفید ہو گئی، ان بھائیوں کو ان پر رحم نہیں آیا۔ وہ بھائی جب عزیز مصر کے پاس اور یوسف کے پاس ایک ایسی حالت میں آتے ہیں کہ یوسف کے اندر قدرت موجود ہے کہ وہ بھائیوں سے انتقام لے، ایسے میں حضرت یوسف انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں ایسے حق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان نے زیادتی بھی جان بوجھ کر کی ہے اور پھر انسان اس سے انتقام لینے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے، ایسے میں انسان اسے اللہ کی خاطر معاف کر دے۔ یہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اب قدرت اور طاقت رکھتے ہیں ان تمام افراد سے انتقام لینے کی جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں زیادتی کی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں جو حق بیان ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَحَقُّ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ، یعنی وہ شخص جو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ ان تعفو عنہ، کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ وَإِنْ عَلِمْتَ، اور اگر آپ جانیں کہ ان العفو یضر، کہ آپ کا معاف کر دینا نقصان دہ ہے، تو انتصرت، تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ خداوند متعال سورہ شعراء کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، یعنی وہ شخص
کہ جو مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو اللہ اس کو کوئی ملامت نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ تو مظلوم واقعہ ہوا تھا، اور اب مظلوم واقعہ ہونے کے بعد اللہ نے تجھے یہ قدرت عطا کی ہے کہ تو اس ظالم سے اپنا حق واپس وصول کر لے۔ لیکن اگر اس کے بعد تو اس سے یعنی اپنے بدلہ اس سے لے لیتا ہے تو اللہ نے تجھے یہ اجازت دے دی ہے، لیکن اگر تو معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا تیرے اوپر حق ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں کہ آپ دیکھیں معاشرے میں لڑائی جھگڑا مسائل ہوتے ہیں، اور انسان قاضی کے پاس جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، وہاں کیس کرتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ اب جب کیس جیت گیا ہے اور اس شخص کو سزا ملے گی، یعنی پھانسی کی سزا ملے گی، یا اس شخص کو کوڑے لگائے جائیں گے چونکہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، یا اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ آپ کے نقصان اور آپ کی خسارت کا تدارک کرے اور آپ کا نقصان بھرے، تو ایسے میں آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے میرا حق مل گیا۔ میرا حق یہیں تک تھا کہ میں کیس جیتنا چاہتا تھا، میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں مظلوم واقع ہوا ہوں اور یہ ظالم ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی، اس کی جگہ اور میری جگہ مشخص ہو چکی ہے، تو اگر میں یہاں اس سے انتقام لیتا ہوں تو خداوند متعال کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہاں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، میں اس کو سزا دلوا سکتا ہوں، اس کو کوڑے لگوا سکتا ہوں، میں اس کو پھانسی پہ بھی لٹکا سکتا ہوں، لیکن اگر ایسے میں اسے معاف کر دیتا ہوں تو یہ ایک بہت بڑا حق میں نے اس کا ادا کیا ہے اور خداوند متعال اس کا مجھے اجر دے گا۔ لہٰذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیت و ثنا سے غرر الحکم میں یہی قدرت جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عند کمال القدرت تظہر فضیلت العفو، یعنی انسان جب کمال قدرت رکھتا ہے کہ اس ظالم کو جو ہے وہ اس کے ظلم کا مزہ چکھائے، تو اس قدرت کے وقت اگر انسان اسے معاف کر دے تو یہ اس کا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ شخص جو ہے وہ معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس پوزیشن پر پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر انسان معاف نہیں کرے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر معاف نہیں کرے گا تو میں انتقام لوں گا تو مجھے عارضی طور پر تسکین مل جائے گی، میرے دل کو ڈھارس ہو جائے گی، مجھے تسلی ہو جائے گی کہ اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا تو میں نے بھی آگے سے اس کو ایک تھپڑ مار دیا اور اپنا بدلہ پورا لے لیا۔ یہ ایک لمحے کے لیے تسکین ہے میرے قلب کو، لیکن اگر میں اسے معاف کر دوں گا تو اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ جو شخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے انسان اسے معاف کر دے، اور اگر انسان بدلہ لینا چاہتا ہے تو کیسے بدلہ لے؟ خداوند متعال نے یہاں جو قانون وضع کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اسی حد تک آپ اس سے انتقام لے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس کو سزا دینا یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یعنی اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، جس قدر اس نے تمہارا حق پامال کیا ہے، اس سے زائد تم اس کے ساتھ جو ہے وہ انتقام نہیں لے سکتے۔ لیکن پھر یہاں خداوند متعال فرما رہا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنا تمہارا جو ہے وہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ ایک ایسا نایاب حق امام زین العابدین نے یہاں 49واں حق بیان کیا ہے کہ اگر اس حق پر معاشرے میں عمل ہونا شروع ہو جائے تو انسان دیکھے کیسے معاشرہ گل و گلزار ہو جائے، کیسے معاشرے میں جو اختلافات ایجاد ہوتے ہیں اور ان اختلافات سے مزید اختلافات ایجاد ہوتے ہیں، مزید کدورتیں ایجاد ہوتی ہیں۔ اگر انسان عفو و درگزر سے کام لے تو کیسے انسان ان اسلامی الہی اقدار کو معاشرے میں زندہ کر کے معاشرے کو گل و گلزار بنا سکتا ہے، معاشرے کو مدینہ فاضلہ بنا سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق اور یہ سعادت عطا کرے کہ جو افراد ہمارے حق میں ظلم کرتے ہیں ہم انہیں معاف کر دیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں، تقاضا کریں کہ ہمارا انہیں معاف کرنا انہیں جری نہ بنائے، انہیں
اس بات پر طغیان گر نہ بنا دے کہ وہ دوسرے لوگوں کے حق میں زیادتی کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہمارا انہیں معاف کرنا خداوند متعال ان کے وجود میں ہمارے معاف کرنے کی بدولت ایک تبدیلی ایجاد کرے، ایک ایسی چنگاری ان کے وجود میں ایجاد کرے کہ جو ان کو توبہ کی طرف وادار کرے۔ لہٰذا خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام عزیزوں کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔